بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا لال حسین صاحب جو ناظم اعلیٰ بھی ہیں ریاض العلوم کے، صدر مدارس بھی ہیں، اور اس وقت ڈسٹرکٹ راجوری کا پہلا مدرسہ جس کو ریاض العلوم کہتے ہیں، اس کے اندر یہ ذمہ دار کی حیثیت سے، بڑے ذمہ دار کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ اور پھر ایک عرصہ دراز تک انہوں نے پلانگڑ میں آپ کے سامنے یہاں اپنی زندگی گزاری ہے۔ میں دیکھتا تھا کہ بستی کا ہر آدمی ان کی طرف مخاطب ہوتا تھا۔ آج الحمدللہ یہ ڈسٹرکٹ راجوری کے شہر کے سٹی کے بڑے مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ آدمی کسی زمین میں اسی وقت تک رہتا ہے جب تک اس کا کھانا پینا یعنی آب و ہوا دانا مقدر میں ہوتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو چلا جاتا ہے۔ بس انہوں نے ایک بات کہی ہے، اسی پر میں وہ بات عرض کروں گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ جو بات مولانا لال حسین نے کہی ہے مجھے بڑی پتے کی بات ہے، بڑی پیاری بات لگی جو انہوں نے کہی۔ عالم عالم ہوتا ہے، جاہل جاہل ہوتا ہے۔ تو ہماری مجلس میں اس وقت عالم اسلام نہیں، پوری دنیا کا ایک زبان ہے گوجری۔ وہ میری بھی زبان ہے، میری بھی مادری زبان گوجری ہے، اور اس کے قرآن پاک کا ترجمہ جس شخص نے کیا پوری دنیا میں، ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں، سعودی عرب میں نہیں، چین میں نہیں، عراق میں نہیں، ایران میں نہیں، پہلا شخص جس نے گوجری میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے وہ مولانا عابد صاحب نے کیا ہے۔ اور یہ ترجمہ ایک اہل علم آدمی رہتے تھے یہاں، ان کا نام تھا غلام رسول بچہ۔ وہ ریاست جموں کشمیر کا ایک شہر ہے جس کو ایک اعتبار سے لندن بھی کہا جاتا ہے، جس کو سوپور کہتے ہیں، وہاں کا رہنے والا تھا، اہل علم تھا۔ میرے سامنے انہوں نے ایک بات کہی تھی چھنا منڈی میں کہ بھائی اگر تم گوجری میں قرآن پاک کا ترجمہ کر جاتی، یا بخاری کا ترجمہ کر جاتے، یا مسلم کا ترجمہ کر جاتے، ہر زبان کو ایک حق ہوتا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ پہاڑی میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اور کشمیری میں بھی قرآن پاک کا ترجمہ ہے، حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ یہ بار کیمن کو شور نہ کریں، وہ بار نہ کرے گا۔ کشمیری میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا بہت لوگوں نے، صرف حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور میر واعظ کشمیر کہلاتے تھے، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کشمیری میں کیا تھا۔ میں نے سری نگر کی جامع مسجد میں بیٹھ کر، بڑی بڑی تحریکیں اس وقت موجود تھی، تو میں نے کہا تھا کہ کشمیری قوم حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب کا احسان نہیں مکا سکتی۔
یہ گجر برادری کے لوگ عراق میں رہتے ہوں، ایران میں رہتے ہوں، کردستان میں رہتے ہوں، یا گجرات میں رہتے ہوں، یا راجستھان میں رہتے ہوں، ان کی ایک زبان ہے جو مخصوص زبان ایک خطے کے اندر بولی جاتی ہے۔ ویسے تو گوجری زبان میں اندر کیا کہتے ہیں وہ کسی نے کچھ کر بولنا شروع کیا، لیکن اصلی گوجری زبان وہ ہے جو ریاست جموں کشمیر کے اور ہماچل کے پہاڑوں میں اور خصوصاً ضلع راجوری کے اندر بولی جاتی ہے، وہ ہے گوجری زبان۔ اس میں ترجمہ کیا مولانا عابد صاحب نے۔ ہمارے راجوری کے بڑے آدمی یہاں سے ہمارے پڑوسی ملک میں ہجرت کر کر چلے گئے، فضل حسین رانا، اور فضل حسین رانا جب تشریف لائے تو میرے مسیرے بھائی دی اور اسی گھر کے داماد، جس گھر کا میں داماد ہوں بڑا اور مجھ سے چھوٹے، منظور حسین گلشن، جو ڈوڈا میں بھی، پنچ میں بھی، جموں میں بھی، راجوری میں بھی گجر اور شر کے وارڈن رہے ہیں، اور پھر انہوں نے بڑا کام کیا ہے گوجری پر۔ انہوں نے ایک کانفرنس کی راجوری کے اندر، کانفرنس ہال کے اندر، تو میں مولانا عابد صاحب کا ترجمہ لے کر گیا، اور میں نے فضل حسین رانا آئے ہوئے تھے ان کو ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے جب دیکھا تو مجھے کہا کہ مولانا آپ بڑے کام کے آدمی ہیں، آپ نے مجھے بڑی قیمتی چیز دے دی ہے جس کو پوری دنیا میں مجھے کوئی نہیں دے سکا۔ وہ گوجری میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے، وہ مولانا عابد جی کی ہے۔ اس کے بعد اس کی تفسیر ان کے ایک شاگرد نے جیل میں لکھ لی۔ اصل ترجمہ مولانا عابد صاحب کا ہے۔ مولانا عابد صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے موجودگی میں بات کرنا میں گستاخی سمجھتا ہوں، لیکن دو چار باتیں حضرت مولانا لال حسین صاحب سعادتی، جو ہمارے اکابرین کے شاگرد بھی ہیں اور جو ریاض العلوم کے اس وقت سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اور ریاض العلوم ڈسٹرکٹ راجوری کے مرکز پر بہت بڑی جامعہ میں یہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، وہاں کے ذمہ دار بھی ہیں۔ انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جب ایمان لاتا ہے اور ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھتا ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ بس یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم ابتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور صحابہ میں پہلا شخص ہے صدیق اکبر، حضرت علی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زید، جنہیں سب سے پہلے پڑھا لا الہ، اور جب کلمہ پڑھ لیا، کلمے پر موت ہوگی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ بس ایک واقعہ کروں گا، تقریر نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ میرا پیغمبر جا رہا تھا، سواری پر سوار تھا، مدینے کی گلیاں تھی، اور سامنے سے ایک بھٹو، ایک دیہاتی آیا۔ حضور کی سواری کو اس نے دیکھا، اس نے اپنی سواری روکی اور روک کر کر حضور سے پوچھا کہ آپ مدینے کا راستہ جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں مدینے کو جانتا ہوں،
रास्ता भी जानता हूं, तू मदीने में से गुजर रहा है, लेकिन बता तुझे मदीने की क्या जरूरत है? वो कहने लगा, मैंने सुना है इन कानों से कि मदीने में एक नबी आया है जिसको पाक मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु, मैं उसकी जियारत करना चाहता हूं। मैं उस पैगंबर को देखना चाहता हूं और अपनी आंखों को ठंडा करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, खुश नसीब इंसान जिस मोहम्मद की तलाश में तू जा रहा है वो मैं ही हूं। जब ये बात कही उसने हुजूर का चेहरा देखा और सुनो पढ़ने वालों, सारी दुनिया के चेहरे मेरे मोहम्मद के चेहरे पर कुर्बान। पढ़ो ला इलाहा। पैगंबर के चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं हो सकता। और जिसकी नजर मेरे नबी के चेहरे पर पड़ जाती थी, फिर वो उसको हिम्मत नहीं होती थी कि पैगंबर के चेहरे से नजर हटावे, वो देखता रहता था। अब ये बात जब हुजूर ने फरमाई कि वो मोहम्मद नहीं हूं, वो देख रहा था अपनी सवारी पर बैठकर। उस जाति की सवारी के जहां खड़ी थी वो जमीन खिसकती और ऊंट बिजकी, और ये वो त्यागी वो बटू जाके पत्थरों पर पड़ गया। हुजूर जल्दी जल्दी से उतरे। हुजूर ने अपने सीने में अपनी झोली में रखा। जब हुजूर ने फरमाया था कि वो नबी में ही हूं, उसने एक जुमला कहा था, अल्लामी या रसूलुल्लाह, मुझे इल्म सिखाओ या रसूलुल्लाह, कमा अल्लाह, जैसे अल्लाह ने आपको सिखाया है। नबी होता खुदा का है, नबी को इल्म कौन सिखाता है? अल्लाह। आज तक तुमने नहीं सुना होगा पलांगड़ वालों कि पैगंबर ने किसी भी पैगंबर ने किसी से पढ़ा हो। पूछ लो इन उलमा की जमात से, नबी को खुदा खुद पढ़ाता है, नबी की तरबियत खुदा करता है, नबी एक बेहतरीन नमूना होता है, और सारी कायनात से सबसे अफजल जाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा, हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने मोटी मोटी दीन की बात बता दी। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, आपने सच कहा। ऊंट बिका, वो जाके पत्थरों पर पड़ गया। हुजूर ने उठाया, अपनी झोली में रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। वो हुजूर के चेहरे की तरफ देखने लगा। मौत हो गई। पैगंबर ने खुद अपने हाथ से उसको क्या नमाज़े जनाजा पढ़ाई, खड़े हुए, और आपने इरशाद फरमाया, ए दुनिया के इंसानों, ए कायनात आलम के इंसानों, इस सहाबी के जनाजे में इतने फरिश्ते उतरे हैं, जमीन में कहीं घास का तिनका रखने की जगह नहीं है। ये मकाम है सहाबी का। दुनिया में तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम हनफी हो, तुम मालिकी हो, तुम हम्बली हो, तुम गैर मुकल्लद हो, लेकिन एक बात याद रख लेना, मेरे नबी के सहाबा के बारे में कभी गलत जबान नहीं खोलना। तुम्हें अल्लाह पूरी दुनिया में कामयाब करेगा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह।